بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی داخل حکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ 2-4 ہفتوں کا کھیل باقی، بلکہ 4 ہفتوں سے بھی کم کا کھیل باقی، اور بتیاں بجھا دی گئی ہیں، بتیاں بلکہ بجھ گئی ہیں، اور صف ماتم بچھا ہوا ہے، شام غریباں ہے، اور ایک دوسرے کا کوئی پرسان حال نہیں، اور ایک دوسرے کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ فی الحال وہ منظر عام پہ نہیں آئیں گی، کچھ عرصے کے بعد آ جائیں گی، اور وہ اس طریقے سے آئیں گی کہ ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اور ان کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ 15 جماعتی حکمران اتحاد کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اور یہ ایک دوسرے کی پناہ لینے کی کوشش کریں گے، لیکن شاید ان کو کوئی پناہ بھی نہ مل سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 15 مہینے کے کرتوت ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور فی الوقت تو یہ ایک ایسا کمبل، جو کہ باجوہ صاحب ایک ایسا کمبل جو ہے وہ حوالے کر کے گئے تھے کہ جو نہ اتارا جا رہا تھا نہ لیا جا رہا تھا، لیکن اب جو ہے چیزیں نظر آئیں گی، کچھ مختلف نظر آنے والی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا آخری اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور آخری تقریر بھی ہو گئی ہے، اور آخری تقریر جو ہوئی اس پہ آپ صرف جا کے فیس ایکسپریشن دیکھ لیں، چہرے کے تاثرات دیکھ لیں کہ اس تقریر کی نوبت کیوں آئی، کیونکہ اس تقریر میں تو کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا تھا، کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا کہ پھر تقریر کرنے کی نوبت کیوں آئی، کیونکہ قوم سے خطاب کیا گیا اور قوم کو صرف یہ بتایا گیا کہ ہم نے IMF سے 1 ارب اور 20 کروڑ ڈالر کی ہمیں قسط مل گئی ہے۔ یہ کل لب لباب تھا، اور یہ وہی IMF ہے جس کے خلاف توہین IMF کا مقدمہ پاکستان تحریک انصاف کے 3 وزراء خزانہ کے خلاف توہین IMF کا مقدمہ درج ہوا تھا، اور یہ وہی IMF ہے جب یہ لون ملا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، تو قومی اسمبلی کے حال میں اور سینٹ میں کاپیاں پھاڑ دی گئی تھیں کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، ملک کو بیچ دیا گیا ہے۔ بہرحال چیزیں آگے طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ صورتحال جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک پلان تیار کیا جا رہا تھا کہ قومی اسمبلی کی مدت بڑھا دی جائے، پروگرام کینسل، کوئی اپروول نہیں ہوئی، لہٰذا خدا حافظ، مدت پوری کرے گی اسمبلی اور الیکشن کروانے پڑیں گے۔ پھر یہ تھا کہ طویل دورانی کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے، وہ بھی تجویز مسترد کر دی گئی، وہ بھی فارغ ہو گئے، اور اب ہوگا یہ کہ اسمبلی ٹائم پہ مدت پہ جائے گی، کیونکہ یہ کنفیوژن پیدا کی جا رہی تھی، کنفیوژن پھیلائی جا رہی تھی کہ جناب پتہ نہیں ابھی الیکشن ہونے بھی یا نہیں ہونے، قومی اسمبلی کی مدت میں توسیع کی جائے گی۔ مولانا اور نواز شریف صاحب نون لیگ جو ہے، یہ دونوں سرگرم عمل تھے کہ کسی بھی طریقے سے اس سیٹ اپ کو آگے بڑھایا جائے، اور وہ اس لیے بڑھایا جائے کہ پنجاب میں نگراں حکومت، خیبر پختونخوا میں نگراں حکومت، خیبر پختونخوا میں گورنر راج جناب مولانا کے سمدھی، اور خیبر پختونخوا میں منتخب حکومت نہیں ہے، اقتدار چل رہا ہے، لہٰذا مزید آگے چلے، پہلے ہی غیر آئینی طور پہ چل رہا ہے۔ اس وقت بھی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو حکومتیں ہیں یہ غیر آئینی ہیں، اور اسی لیے ان کا حساب بھی مناسب وقت پہ ان کا حساب بھی ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تو کیونکہ سب کچھ اپنے قبضے میں ہے، سب کچھ اپنا چھائے ہوئے ہیں، ہر چیز بیوروکریسی پہ کنٹرول ہے، سسٹم پہ کنٹرول ہے، لیکن جب یہ اقتدار کا سورج غروب ہو جائے گا تو اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں مقتدر حلقوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں یہ ملاقاتیں اچھی نہیں رہیں، اور ان کو بتا دیا گیا، کنوے کر دیا گیا PDM کو خاص طور پہ، کیونکہ PDM ہی اس وقت رجسٹ کر رہی تھی کہ الیکشن نہیں ہونے، مولانا اور نواز شریف صاحب یہ رجسٹ کر رہے تھے کہ الیکشن نہ کروائے جائیں اور اسی کو 1 سال لمبا کھینچا جائے۔ پیپلز پارٹی نہیں مانی، عوامی نیشنل پارٹی نہیں مانی، BNP ممبر نہیں مانے، اور مختلف جماعتیں جو ہیں وہ نہیں مانے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ سسٹم اسی طریقے سے چلتا رہے گا تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی مقبولیت میں وہ کہتے ہیں اضافہ ہوتا جائے گا، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کو بریک دیا جائے اور اس کمبل سے جان چھڑوا لی جائے۔ لہٰذا اب اس کمبل سے جان چھڑوانے کا وقت آ چکا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو حکم ہوا تھا کہ جناب آپ جائیں اور جا کے یہ کنفیوژن ختم کریں، یہ کیوس ختم کریں، اور جا کے بتائیں کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اور اگست میں آپ کی حکومت ختم ہو رہی ہے، اور آئین کے مطابق نگراں حکومت آئے گی،
اور نگراں حکومت آ کے الیکشن کروائے گی، یہ آپ جا کے بتا دیں۔ تو اس کے بعد یہ بتا دیا گیا، اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ بھی جائیں اور جا کے قوم کو سچ سچ بتائیں کہ آپ نے کیا گل کھلائے ہیں۔ لیکن انہوں نے سچ تو کیا بتانا تھا، آئی ایم ایف نے اس کی جگہ پہ سچ بتا دیا۔ اس کے بعد آگے گلگت بلتستان بھی انہوں نے فتح کر لیا، اور وہی کیونکہ ان کا 15 مہینے انہوں نے 15 مہینے لوٹا کریسی، فلور کراسنگ اور ووٹوں کی خرید و فروخت، ارکان کی خرید و فروخت، ارکان کا اغوا، ارکان کے املاک کو نقصان پہنچانا، اسی پہ سارا کچھ کیا، مقدمات درج کروائے، سب کچھ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آزاد کشمیر کی حکومت بھی اسی طریقے سے ان کا تختہ الٹا گیا، اور گلگت بلتستان کی حکومت کا بھی اسی طریقے سے تختہ الٹا گیا۔ پنجاب میں بھی انہوں نے اسی طریقے سے تختہ الٹا، یعنی اس وقت قومی اسمبلی میں جو ان کی حکومت ہے مرکز میں، وہ لوٹوں کی بنیاد پہ ہے، پنجاب حکومت میں لوٹوں کی بنیاد پہ تھی، اور کشمیر میں لوٹوں کی بنیاد پہ حکومت، گلگت بلتستان میں لوٹوں کی بنیاد پہ حکومت، یعنی لوٹا کریسی پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ ہے ان کا جمہوریت پسندی، اور یہ ہے ان کی آئین پسندی، نہ آئین کو مانا، نہ جمہوریت کو مانا، نہ جمہوری اصولوں کو مانا، نہ جمہوری روایات کو مانا، سب کچھ ملیا میٹ کر کے، اور یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور پوری دنیا کو یہ جتنا مرضی میڈیا پہ پابندیاں عائد کر دیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں وہ کوئی اندھے اور بہرے تو نہیں ہیں، جو اسلام آباد میں غیر ملکی سفارت خانے ہیں، اس کے بعد بڑے شہروں میں قونصلیٹ خانے ہیں غیر ملکی، تو کیا وہ اندھے اور بہرے ہیں؟ کیا وہ خبریں نہیں دیکھتے؟ کیا وہ باہر نہیں نکلتے؟ کیا ان کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا؟ کیا ان کا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا؟ سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ ان کے پاس ہم سے زیادہ معلومات ان کے پاس ہیں کہ اس وقت کس حد تک 15 جماعتی حکمراں اتحاد نے بدترین قسم کی جمہوریت مسلط کی ہوئی ہے، یعنی کہ جمہوریت کو پامال، جمہوریت تو ہے ہی نہیں، ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کو مسلط کیا ہوا ہے۔ اور گلگت بلتستان میں آخری جو انہوں نے تیر مارا ہے وہ گلگت بلتستان میں مارا ہے جی کل، اور بالآخر لوٹوں کی بنیاد پہ ہی ایک لوٹا جو ہے وہ انہوں نے اپنا منتخب کروا لیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو وہاں سے بھی کیونکہ چڑھ ہے ان کو، کیونکہ ان کو کہا تھا، ان کا پلان تھا کہ جانے سے پہلے ہم عمران خان صاحب کے نام مٹا دیں، تو وہ ان کے نام مٹائے جا رہے ہیں، لیکن ان کا ووٹ بینک بدستور موجود ہے، اور وہ بڑھ رہا ہے، دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ اس دوران ایک اور خبر، کیونکہ اب آنے والے دن جو ہیں ان پہ بھاری ہی بھاری ہوں گے، کہیں سے ان کو سکھ کا سانس نہیں ملنا، اور صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان نے مقدمات، اہم ترین مقدمات کی سماعت دوبارہ مقرر کر دی ہے، اور فوجی عدالتوں میں سویلین اسٹائل سے متعلق درخواستیں سماعت کے لیے دوبارہ مقرر ہو گئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں، اور یہ 6 رکنی بینچ 18 جولائی کو سماعت کرے گا۔ 6 رکنی بینچ 18 جولائی کو سماعت کرے گا، اور اس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، یعنی کہ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب اس کے سربراہ ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک بھی اس بینچ کا حصہ ہیں۔ یہ کریں گے کیونکہ ان کی سماعت عید سے پہلے ملتوی کر دی گئی تھی، اور عید کی چھٹیاں ختم ہوئیں، اب دوبارہ سے وہ بینچ دستیاب ہے، لہٰذا ایک کام تو یہ ہونے لگا ہے۔ دوسرا، یہ مقدمہ ہوگا جی 18 جولائی کو، اور دوسری جانب ایک اور اہم مقدمہ جو ہے وہ بھی دوبارہ سے فکس کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس میں، اور یہ 2023 میں آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہ بھی مقرر ہو گیا، اور یہ حکم امتناعی آلریڈی جاری کیا ہوا ہے۔ یہ 8 رکنی لارجر بینچ ہے، یہ 21 جولائی کو اس پہ سماعت کرے گا۔ 8 رکنی لارجر بینچ، ادھر 6 رکنی لارجر بینچ ہے، یہ 8 رکنی لارجر بینچ ہے، یہ سماعت کرے گا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ۔ تو یہ 2 اہم ترین مقدمات کی سماعت ہونی ہے جی، اور اس کے بعد کیونکہ یہ 21 جولائی، کیونکہ جانے سے پہلے اسی حکومت کے ہوتے ہوتے ان کے فیصلے آنے ہیں، اور اگر کوئی سمجھا ہے کہ یہ فیصلے شاید مؤخر ہو گئے تھے، یا سپریم کورٹ ڈر گئی تھی، یا ان کی جو بلیک میلنگ ہے، کیونکہ جاوید لطیف صاحب ہیں، اور یہ سارے کے سارے آتے ہیں، رانا صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں، جو قومی اسمبلی ہال میں ایوان میں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو، ججز صاحبان کو جو بلیک میل کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں، وہ سارے کا سارا اس کا، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے، وہ سماعت ہوگی، اور اس پہ ججمنٹس بھی آئیں گی، اور ایک اور فیصلہ بھی آنے والا ہے، وہ بھی آئے گا، اور وہ ہے 14 مئی کا
جو الیکشن نہیں کروایا انہوں نے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، وہ بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، بلکہ وہ بھی آنا ہے، اور جو نگراں حکومتیں ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، ان کی آئینی حیثیت کیا ہے وہ بھی فیصلہ آنا ہے۔ لہٰذا یہ ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ جو خبر ہے جی، وہ جس پہ یہ شادیانے بجائے جا رہے تھے، وہ ہے کہ سیاسی جماعتوں، پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائے جانا مقصود تھا۔ تو سیاسی جماعتوں پر پابندی کا معاملہ انتخابی اصلاحات کے ایجنڈے سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک پارلیمانی پارٹی ہے، وہ الیکٹورل ریفارمز پہ کام کر رہی ہے، اور وہ آخری بل ہوگا جو اس ایوان سے منظور کروایا جائے گا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے۔ علی ظفر صاحب سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آج بھی اس اجلاس میں شریک تھے، اور لہٰذا ان کے جو تھے ان کے کنسرنز تھے وہ ختم کیے گئے، اور یہ بات بھی اب ثابت ہو چکی ہے، سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگے گی، اور اگلا الیکشن پاکستان تحریک انصاف ڈنکے کی چوٹ پر لڑے گی اور حصہ لے گی، بھرپور لے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ بتا دیا ہے کہ اب جی کسی سیاسی جماعت پہ پابندی کا کوئی پلان جو ہے وہ اس انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کے سامنے نہیں ہے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف بھی آن بورڈ ہے، اور وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہے۔ 99% کام کیا جا چکا ہے، اور اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، سینیٹر تاج حیدر ہیں، اور دیگر یا صادق صاحب ہیں، یہ فہمیدہ مرزا ہیں، یہ سب کے سب کر رہے ہیں، اور یہ اجلاس ہوا ہے، اور اس میں کافی چیزیں اس میں ہو رہی ہیں۔ یہ ان کیمرہ سیشن ہے، کچھ چیزیں باہر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ تقریباً 99% وہ کہتے ہیں کام ہو چکا ہے۔ یہ اگر متفقہ طور پہ یہ اہم قانون سازی ہو جاتی ہے، اہم قانون سازی اگر متفقہ طور پہ ہو جاتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ہوگا کام، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ایک بڑا مثبت قدم ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اسی پہ جانا چاہیے، کیونکہ اختلاف اپنی جگہ، اکاؤنٹیبلٹی اپنی جگہ، لیکن جو پارلیمان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لیجسلیشن جو ہے وہ متفقہ طور پہ ہو، تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہوں، تاکہ کل کو کوئی اعتراض نہ ہو، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف۔ اور اس میں پچھلے انتخابات میں الیکشن کمیشن کا رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم RTS جو ہے وقت لینے اور پھر اس میں ہیر پھیر کرنے کے جو الزامات تھے، وہ تو فارم 45 کی شکل میں جو اسٹیشن پر بھیجا جائے گا، پچھلی مرتبہ فارم 45 نہیں تھا اور صرف 128 تھا، اس طرح کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ پھر ان کو تیز ترین انٹرنیٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر EVM کی بات ہو رہی ہے، یہ سارے کے سارے ہو رہے ہیں، تو دیکھنا ہے کہ فائنل رزلٹ اس کا کیا نکلتا ہے۔ لیکن یہ بات فائنلی حتمی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو نکالنے کا جو ان کو بین کرنے کا جو پلان تھا PMLN کا، مولانا کا، وہ آگے نہیں بڑھ سکا، اور باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس پر اتفاق نہیں کر سکیں، کیونکہ رانا صاحب نے کل بھی کہا تھا کہ ان کی ذاتی خیال ہے کہ PTI کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دینا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو اب کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے، یہ تو اب تو مسئلہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور نون لیگ کا ہے، شریف فیملی کا ہے اور مولانا کا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو دھوکہ ہی ہوا ہے، اور ان کے ساتھ دھوکہ دیا، اور اب ایک اگر زرداری صاحب نے آنکھیں کھلی نہ رکھی تو ہو سکتا ہے ان کو ایک اور ٹیکہ لگ جائے، اور پھر یہ تاثر ماند پڑ جائے کہ ایک زرداری سب پر بھاری۔ تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، کیونکہ ابھی آخری ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن بہرحال صورتحال آگے کی طرف اب جائے گی انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔